نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں اہل کتاب کے اقوال کی بڑی حکمت ہے۔ بحیرہ راہب کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جانتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے، رب العزت کا فرمان ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب وہ ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہذا کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بیان کرتے تھے، امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات تورات میں یوں آئی ہے کہ اے نبی کریم ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا۔ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو قرآن میں آئی، اور امیوں کے لیے پناہ بنایا ہے، یعنی عربوں کے لیے، تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ تم بدخلق ہو، نہ سخت طبیعت رکھتے ہو، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہو اور درگزر کرتے ہو۔ اللہ اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ذریعے سے ایک گمراہ امت کو راہ راست پر نہ لے آئے، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھیں لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ساتھ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند دل کھول دے گا۔ الحمدللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4838 نمبر پر، اور سورہ الاحزاب کی آیت کا نمبر ہے 45، اور سورہ البقرہ کی آیت کا نمبر 79 ہے جو ہم نے دیکھی۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے یہودی اپنی کتاب کے توسط سے آپ کے بارے میں جانتے تھے، اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے پہچان گئے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جو کچھ پہلی کتابوں میں آیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل شخصیت کے مالک ہیں اور لوگوں کے لیے نیکیاں کرنے والے ہیں، اور آپ بنی اسماعیل سے تعلق رکھنے والے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو تمام قوموں میں برکت حاصل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے براہ راست وحی حاصل کرنے والے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی رسالت کے بعد آخر میں آپ تشریف لائیں گے، اور آپ کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں فارقلیت کے نام سے آیا ہے۔ آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی خصلتیں بتاتی ہیں کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انگریزی میں محمد کو دا پریزڈ کہا جاتا ہے، یعنی وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ آپ کو آپ کی نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ کی شہرت عالمگیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے حق ہے، آپ حق کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ گواہی دی ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ دل سے کس کے ساتھ ہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہو جائیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے شدت پسند ہے اور آپس میں رحیم اور شفیق ہیں۔ تراہم
रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की मिसाल है जो लोग उनके साथ हैं, काफिरों पर शिद्दत पसंद है, आपस में रहीम और शफीक हैं। आप उन्हें देखोगे रुकू में, सजदों में, वो अल्लाह ताला का फजल और उसकी रजा की तलाश में रहते हैं। आप उनको उनके चेहरे बुशरे से पहचान सकते हो, उनके चेहरों पर सजदों के असरात से अलामात हैं। ये उनकी मिसाल तौरात में है। व मसलुहुम फिल इंजील, और उनकी मिसाल इंजील में यूं है, कज़रइन, जैसे खेती हो, अखरज शतअहू, जिसने एक कॉम्पल निकाली, फ़अज़रहू फस्तग़लज़ा फस्तवा अला सूक़िही, जो कॉम्पल पहले गदराई, फिर मोटी हुई, फिर अपने तने पर खड़ी हुई। काश्त करने वालों को वो फसल अच्छी लगती है ताकि काफिर उसको देखने से जले। ये पूरी रसूलुल्लाह की लाइफ साइकिल है, पूरी लाइफ की एक्टिविटी है कि आपने उन लोगों को तैयार किया सारी इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, जो लोग आपका साथ देने वाले थे, और उन्होंने मशरिक व मगरिब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा दिया, और अपने किरदार से उन्होंने साबित किया कि हम आखिरी नबी के तरबियत याफ्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हिंदी किताबों में भी आया है। मोहम्मद के मानी संस्कृत जबान में उसके लिखने की शक्ल और उसका तलफ़्फ़ुज़, ये सब कुछ मुकद्दस हिंदी किताबों में मौजूद है। जैसे ऋग्वेद में कुंड 5 है और मंडल 27 और मंत्र नंबर 1 में मौजूद है। इसी तरह से अथर्ववेद में, इसी तरह से भूषा पुराना कुंड में, और इसी तरह से बाकी किताबों में भी। और लफ्ज अहमद और उसके मानी संस्कृत जबान में, उसके लिखने की शक्ल और उसका तलफ़्फ़ुज़, ये सब कुछ हिंदी किताबों में मौजूद है। तो इससे ये पता चलता है कि आपके बारे में दुनिया के गोशे गोशे में इत्तला थी कि आखिरी नबी आने वाला, और आखिरी नबी की निशानियों को सभी पहचानते थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।